تاریخ خود کو دہراتی ہے اور بار بار دہراتی ہے تاکہ اس سے سبق سیکھا جائے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کو تیار ہیں۔ ان حالات میں جب دشمن اس بات کا منتظر ہے کہ کب ہمارے قدم لڑکھڑائیں اور وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، ان حالات میں بھی ہمیں سیاست سے فرصت نہیں، ہمیں سیاست کی پڑی ہے، بجائے اس کے کہ ہم استحکام کی طرف جائیں۔ ہر قدم عدم استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو وفاقی حکومت سندھ حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا ہم سندھ کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں؟ کراچی میں آرٹیکل 149 کے نفاذ کی بحث چھڑ گئی ہے۔ وفاق نے کراچی کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ خبریں زیر گردش ہیں، زبان زد عام ہے کہ آرٹیکل 149 کے تحت کراچی کے انتظامی اختیارات وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس حوالے سے کچھ ہی دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ آرٹیکل 149 کے تحت اگر کسی صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو، محدود ہو یا معاشی معاملات درست نہ ہو اور معیشت خطرے میں ہو تو وفاق اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور صوبے یا کسی شہر کے انتظامی معاملات کو چلا سکتا ہے۔ کراچی میں جو اصل لڑائی ہے وہ کچرے سے شروع ہوئی اور اب وہ اختیارات کے مسئلے تک پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ آرٹیکل 149 کے نفاذ کی تجویز دی ہے جس کے تحت وفاقی حکومت چند معاملات پر صوبائی حکومت کو ہدایات دے سکتی ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس میں قومی یا فوجی اہمیت کے حامل ذرائع مواصلات یعنی کمیونیکیشن کی تعمیر و مرمت یہ بھی پریورٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یا پھر معیشت کو درپیش خطرات کے انسداد کے لیے وفاق اپنا انتظامی اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 149 کی، لیکن ایک اور کنڈیشن ہے، یعنی آرٹیکل 149 کے نفاذ کے لیے مخصوص حالات کی شرط لازمی ہے۔ اس آرٹیکل کے نفاذ کا مقصد گورنر راج نہیں لیکن وفاق کی طرف سے جاری ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے کہ وفاق مسائل کے حل کے لیے مطلوبہ رقم تو دیتا نہیں، اس کی بجائے کبھی کمیٹی بنا دیتے ہیں اور کبھی آرٹیکل 149 کے نفاذ کی باتیں کرتے ہیں۔ آئین کی 18ویں ترمیم میں صوبوں اور وفاق کے اختیارات کا بڑی اچھی طرح تعین کر دیا گیا ہے، انہیں الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آرٹیکل 149 کے نفاذ کو 18ویں ترمیم کی روح کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان 14 ستمبر کو کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں اور ان کے دورے سے پہلے آرٹیکل 149 کے نفاذ کی بحث چھڑی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر اپنے دورے کے دوران آرٹیکل 149 کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سندھ حکومت وفاق کے احکامات ماننے کی پابند ہوگی۔ آرٹیکل 149 وفاقی حکومت کو خصوصی اختیارات دیتا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں صوبائی حکومت کے اختیارات کو استعمال کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے، یعنی سندھ میں سرکاری ادارے سندھ حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کے احکامات ماننے کے پابند ہوں گے۔ تو بظاہر یہ ایک آئینی کارروائی ہے، لیکن اس بات کا قوی امکان موجود ہے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس سے سندھ میں اختیارات کے استعمال کا نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ سندھ حکومت اس آرٹیکل کے نفاذ کی مکمل طور پر مخالفت کر رہی ہے، جبکہ حکمران جماعت کے حامی اس کے نفاذ کی حمایت کر رہے ہیں۔ ماسوائے سندھ میں اپوزیشن اتحاد جی ڈی اے نے آرٹیکل 149 کے استعمال کی مخالفت کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے اس حوالے سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس آرٹیکل 149 کے حوالے سے کیا کہا؟ جو ہمارا وفاقی وزیر قانون حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ وفاق کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک کا واحد وفاقی نظریاتی اصولوں پہ جماعت ہے
ہم کسی بھی صورت میں صوبے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ اب بلاول بھٹو نے آرٹیکل 149 کے نفاذ کو کراچی پر قبضے کی سازش قرار دیتے ہوئے اسے مسئلہ کشمیر کے ساتھ نتھی کر دیا، منسوب کر دیا۔ یعنی بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مودی کے کشمیر سے آرٹیکل 370 کے اٹھائے جانے پر تنقید کر رہے ہیں، اسے ہٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں وفاقی حکومت کراچی میں ایک آرٹیکل کے ذریعے اختیارات سلب کر رہی ہے۔ تو بادی نظر میں آرٹیکل 149 کے نفاذ کی خبر چھوڑ کر، میں اسے کہتا ہوں فیلر، یہ حکومت نے فیلر چھوڑا ہے جس سے ایک نئی بحث چھڑی ہے کہ اگر آرٹیکل 149 لگایا جائے تو کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ حکومت اس کے نفاذ میں سنجیدہ ہے یا نہیں، مگر ایک منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے اس کے اختیارات کو استعمال کر کے ہم کہیں کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر رہے کہ سندھی اس کو اپنے حقوق پر کہیں ڈاکہ تو نہیں سمجھیں گے اور حالات خدا نہ خواستہ اس طرف نہ چل پڑیں جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہ رہے۔ ان حالات میں جب ملک سنگین خطرات میں گھرا ہوا ہے، کراچی کے مسئلے پر کوئی بھی اس قسم کا اقدام میرے نزدیک خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور اسے استحکام پاکستان کے خلاف کانسپریسی سمجھا جائے گا۔